مردان میں محکمہ تعلیم میں خواتین کی غیر قانونی اور جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کسی کا کوئی ٹیسٹ ہوا نہ ہی کسی کا انٹرویو۔ جعلی بھرتیوں پر لاکھوں روپے بٹور لیے گئے ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن میں جعلی بھرتیوں کے انکشاف پر نیب اور اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ محکمہ تعلیم مردان کے شعبہ خواتین میں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو کے بھرتیاں کی گئیں۔ کانٹریکٹ بیس پر 4 خواتین کو غیر قانونی طور پر اسسٹنٹ ڈی او لگا دیا گیا۔ تحقیقات شروع ہوتے ہی ڈی او اور ڈپٹی ڈی او کو اور ایس ڈی او بنا کر ڈائریکٹوریٹ حاضر ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق باثر عملے نے ڈی او کے جعلی دستخط کر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی رقم لی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈی پی اسماعیل کھاڑے کی ہدایت پر ضلعی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ننکانہ پولیس نے ایک ماہ میں 147 اشتہاری، 133 عدالتی مفرور اور 151 ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار کیے۔ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے، ہوائی فائرنگ اور نمائش پر 83 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈی پی ننکانہ اسماعیل کھاڑا کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ چکوال پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 6 عورتیں بھی شامل ہیں۔ چکوال کے علاقے تلا گنگ میں پولیس نے غیر قانونی کام کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 ملزمان گرفتار کر لیے، جن میں 3 عورتیں اور 3 مرد شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ رجحان میں احساس سینٹر کے باہر آئے ہوئے شہریوں کا طویل انتظار اور بد انتظامی پر احتجاج۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، بزرگ شہریوں پر بھی تشدد کیا گیا۔ واقعہ رجحان میں احساس کفالت سینٹر کے باہر پیش آیا، جہاں کئی گھنٹے سے انتظار میں کھڑے مرد اور خواتین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سینٹر کے باہر ہنگامہ آرائی کی اور مین گیٹ پر شدید پتھراؤ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ احساس کفالت سینٹر میں من پسند افراد کو نوازا جا رہا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شمیم اختر نے صادق آباد میں ویلانا ہاؤس کا دورہ کیا۔ سابقہ چیف جسٹس نے سیشن جج ملتان جا محمد یار ویلانا، رہنما پی ٹی آئی جام اللہ یار ویلانا، صدر کسان بورڈ جا محمد یار ویلانا کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی اور قرآن خوانی میں شرکت کی۔ سیشن جج رحیم یار خان اور سلیم، ایڈیشنل سیشن جج سجاد حسین، سابق صدر بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان، ممتاز مصطفیٰ، سابق صدر صادق آباد عبدالخالق ویلانا سمیت سینکڑوں افراد نے قرآن خوانی اور دعا میں شرکت کی۔ لاڑکانہ سیال ہاؤس فرید آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل باکرانی کے صدر طارق انور خان سیال کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی طارق انور خان سیال نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر منظور خان منگن پریس کلب کے صدر عبدالوحید ابڑو اور دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ تھر پارکر کے علاقے ننگر پارکر میں شکاریوں نے رات کے اندھیرے میں غیر قانونی طور پر ہرن کا شکار شروع کر دیا۔ شکاریوں کو 2 ہرنوں کو ہلاک کر دیا۔ ننگر پارکر میں شکاری ہرن کا شکار کر رہے تھے کہ اسی دوران علاقہ مکین پہنچے تو شکاری انہیں دیکھ کر فرار ہو گئے۔ شکاری کے ہرن بھی چھوڑ گئے۔ مردان میں کینیڈا، بیلجیم اور ڈنمارک سے آئے ہوئے ایمبیسیڈرز کے وفد نے آثار قدیمہ تخت بھائی کھنڈرات کا دورہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر آرکیالوجی عبدالصمد نے وفد کے آثار قدیمہ کی تاریخی اہمیت پر بریفنگ دی۔ غیر ملک وفد اور سیاحوں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہوں نے تخت بھائی کھنڈرات کا وزٹ کیا۔ امید ہے کہ مزید غیر ملکی بھی ان آثار قدیمہ کا وزٹ کریں گے۔ تخت بھائی کھنڈرات نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نوشہرہ کینٹ رحمان روڈ پر واقع گھر میں سلنڈر دھماکہ، 1 خاتون اور 3 بچوں سمیت 5 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ نوشہرہ رحمان روڈ پر واقع گھر میں ہونے والے سلنڈر دھماکے میں 1 خاتون اور 3 بچوں سمیت 5 افراد جھلس کر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ریسکیو ٹیم نے سی ایم ایس نوشہرہ منتقل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق سلنڈر دھماکہ کمرے میں گیس بھر جانے کے باعث ہوا۔ زخمی ہونے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔
फैसलाबाद सैदो शरीफ के नवाही इलाके इस्लामपुर में फातह खानी के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से साबिक पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जाँ बहक हो गए। वाक़े में 2 अफराद भी जख्मी हुए। वाक़या फातह खानी की तकरीब के दौरान पेश आया। जख्मी और लाशों को सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में लेकर फरार 6 मुलजिमान में से 5 को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया है। नौशहरा में जमीयत उलमा इस्लाम फै के ज़ेरे तमाम पीडीएम का जलसे में अपोजिशन जमातों के ज़िले सरबराहान और कारकुनान ने शिरकत की। पीडीएम की जानिब से पावर शो नौशहरा के शोबरा चौक में किया गया। इस मौका पर शुरका का कहना था कि मौजूदा नाहल सेलेक्टेड और मुसल्लत करदा हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। हमारे हौसले मुकदमात रुकावटों और डराने धमकाने से पस्त नहीं किए जा सकते। चारसदा पुलिस के मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गाड़ी के खुफिया खानों से शराब की बोतलें बरामद कर ली गईं। डीपीओ चारसदा मोहम्मद शुएब खान को इलाका थाना पड़ांग की हदूद में शराब की भारी मिकदार स्मगल होने की खुफिया इत्तला मिली। एसएचओ थाना पड़ांग के इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर नाकेबंदियां लगाकर चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक मशकूक गाड़ी को ताकुब करके रोका गया तो उसके खुफिया खानों से शराब की बोतलें बरामद हुई। थाना पड़ांग में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र रिनाला खुर्द में अवाम को डीएसपी सर्कल रिनाला की तरफ से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत की गई है। इसी हवाले से डीएसपी सर्कल चौधरी ज़ियाउल हक ने नुमाइंदा टीवी टुडे नसीम अकरम से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। ये कोरोना की जो दूसरी लहर है ये पाकिस्तान में आ चुकी है। इस हवाले से हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स पे अभी एहसास कफालत प्रोग्राम भी शुरू है, ख़ास तौर पर रिनाला में, और लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो डेली आ रही है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर चेक भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम से गुजारिश है कि इस SOP को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना से बचाव के लिए तमाम लोग अपना मास्क इस्तेमाल करें और जो है वो अपने दरमियान जो है वो फासला भी रखें। इस सिलसिले में चूँकि लेडीज़ हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, तो हमने लेडीज़ के लिए बाकायदा तौर पे अपने लेडीज़ पुलिस कांस्टेबलान्स को भी तैनात किया है। इसके अलावा मेल कांस्टेबलान भी तैनात हैं, तो बराह करम उनके साथ तावन करें। इसी तरह नादरा पे अभी चूँकि काफ़ी रश है, नादरा सेंटर पे वहाँ पे बे फॉर्म्स बच्चों के लिए बढ़ रहे हैं, बच्चों की स्कूल से छुट्टियाँ भी हैं, तो वहाँ पे भी हमने एक तो ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की है, वहाँ भी हमने पुलिस ऑफिशल्स को तैनात किया है। तो बराह करम वहाँ पे भी ये मेहरबानी फरमाते हुए तमाम लोगों से इल्तमास है और कि अपना जो है वो फासला भी मुनासिब रखें और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने पुलिस लाइन खानेवाल में कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। खानेवाल से अदनान रसूल की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए उम्मीदवारान के टेस्ट का जायजा भी लिया। इफ्तिताह के मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर लियाकत हुसैन, इंस्पेक्टर मार सईद अहमद, लीडर 2 डीपीओ राय फरत नवाज और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने इस मौका पर कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब इनाम गनी मेरिट और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए थाना कल्चर की तब्दीली, सिफारिश और करप्शन जैसे अनासर के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठा रहे हैं और इसी असूल के लिए 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए एक ही छत तले तमाम सहूलियात की फराहमी के साथ खानेवाल में भी ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अब ट्रैफिक कवानीन और साइंस का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट लेगी। अब सिर्फ अहल उम्मीदवार ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे। जहलम में महकमा फॉरेस्ट ने टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जंगल से काटी गई 150 मन लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। पिंड दादन खान के नवाही इलाके जलालपुर शरीफ और विक में महकमा फॉरेस्ट ने टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लकड़ी से लोड ट्रैक्टर ट्राली तहवील में लेकर लकड़ी चोरी में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ जलालपुर शरीफ में चोरी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पिपला के इलाके शाहपुर में तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले फरार हो गए, ताहम गुलकार और उसके साथियों फनकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पिपला के इलाके शाहपुर सदर में पुलिस के खिलाफ कानून महफिल मौसीकी के इनेकाद पर कार्रवाई करते हुए
میاں والی سے تعلق رکھنے والے معروف سنگر ذیشان روکڑی سمیت 20 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، آتش بازی کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ پیر محل میں سماجی و کاروباری شخصیت میاں حفیظ الرحمان اور میاں احمد حفیظ کی جانب سے افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پیر محل کی سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ پیر محل کے نامور سیاسی و سماجی کاروباری شخصیت حاجی حفیظ الرحمان اور احمد حفیظ کی جانب سے افتتاح کے موقع پر شہریوں کے لیے عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اٹک میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک پی ڈی ایم کی جانب سے احتجاج، پارٹی رہنماؤں کی حکومت پالیسیوں کے بارے میں شدید تنقید۔ صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کے قول پر ضلع اٹک میں شامل جماعتوں نے احتجاجی جلسہ کیا۔ تحریک کے رہنما جلسے میں شیخ آفتاب سمیت مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے اور جے آئی کے کارکنان نے شرکت کی۔ جلسے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی خصوصی ہدایت پر شیخوپورہ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام محفل سماع کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع کونسل ہال میں قوالی اور نعت خوان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مداح سرائی کر کے محبت اور عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ ملک کے معروف قوال نے محفل میں سماع باندھ دیا۔ محفل سماع میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر احسان الحق اور سی او میونسپل کارپوریشن احسان سندھو سمیت شرکاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیالکوٹ میں زائد البیاض زرعی ادویات کی دکانوں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ذوالفقار علی کی ہدایت پر کریک ڈاؤن۔ کارروائی کے دوران زرعی ادویات کی دکانوں اور گوداموں پر چھاپے مارے گئے اور لاکھوں روپے مالیت کی زائد المیعاد ادویات رکھنے کے جرم میں دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ زرعی اجناس کی مطلوبہ پیداوار لینے کے لیے اصل دوائی زمیندار کو فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نواب شاہ میں پی ڈی ایم کی جانب سے وفاقی حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پی ڈی ایم کی ریلی قاری عبدالقیوم چنہ، سید جی ایم شاہ، آغا عاصم کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی سکرنڈ روڈ سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ حیدرآباد میں بچوں، خواتین اور نوجوانوں نے سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ریلی نکالی۔ سندھی ثقافتی ریلی میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ ریلی میں رنگ برنگی اجرکوں سے سجی گاڑیوں، ثقافتی لباس اور سندھی گانوں نے دھوم مچا دی۔ شہر بھر میں خوبصورت سما رہا۔ کوئٹہ میں درخشاں چیک پوسٹ پر ایف سی اور کسٹمز کی مشترکہ کارروائی، کروڑوں روپے کا غیر ملکی سامان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اندرون ملک پنجاب اور سندھ جانے والی روٹ پر کسٹمز اور ایف سی نے مشترکہ طور پر مختلف گاڑیوں سے غیر ملکی سامان جن میں کپڑا، ٹائرز، کمبل، چھالیاں، خشک دودھ، سگریٹس اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈیرہ بھگٹی ڈاکٹر اعظم بھگٹی نے مختلف علاقوں میں پولیو ٹیموں کا جائزہ لیا۔ ڈیرہ بھگٹی کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پھیلائے۔ ڈیرہ بھگٹی کے پولیو ٹیم ایسی جگہوں تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے جہاں اس سے قبل آج تک کبھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے گئے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق رواں پولیو مہم میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈیرہ بھگٹی ڈاکٹر اعظم بھگٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دور دراز علاقوں کا دورہ کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ فتح پور کے نواحی گاؤں میں شادی کی تقریب کی تیاری کرتے ہوئے لوہے کا پول بجلی کی مین لائن سے چھو جانے سے 3 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ شدید زخمی نعشیں اور 3 زخمیوں کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فتح پور کے نواحی علاقے میں لوہے کا پول 3 مزدوروں کے لیے موت کا باعث بن گیا۔ ولیمے کی تیاری کے لیے شامیانے لگائے جا رہے تھے کہ لوہے کا پول بجلی کی مین لائن سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں کرنٹ لگنے سے شامیانے لگانے والے 3 مزدور جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 مزدور شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔ میں ہوں شیراز نثار، تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک،